عن بغراس الأخلاق مدرسة صاغت أخلاقي النور بجنتها في كتاب الخلاص. حامدا ومصليا ومسلما وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود. کیا آپ دکھائے گی گردش دورہ ہمیں، ہم وہ ہیں جو فولاد کے سانچے میں پڑے ہیں. تو سبق پر پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے امتحان دنیا کی امامت کا. معزز و مکرم علماء ملت اسلامیہ، ذیوقار طالبان علوم دینیہ اور استباقی جلسے میں جلوہ افروز شہر ڈبکا کے مائنات شخصیات، آج جب ہم اس کارگاہ عالم میں طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں تو مشاہدہ ہوتا ہے کہ مسلمان ہر فیلڈ میں ذلت و مسکنت کا شکار ہے. امت کی زبور خالی کا منتہا یہ ہے کہ محمد کو محمد کا پتہ نہیں، اور وہ سرزمین ہندوستان کہ جس کو حریت کے باغ کو ہمارے متقدمین اکابر نے اپنے خون و جگر سے سینچا تھا. آج انہی کے جانشین سے NRC کے ذریعے انڈین ہونے کا ثبوت مانگا جاتا ہے. یہ تو حق و باطل کا تصادم ہر دور میں رہا ہے، مگر اسالیب طرق چینج ہوتے رہے. کل کو باطل مادی طاقتوں سے اسلام پر حملہ آور تھا، آج سیاسی فکروں سے اسلام پر حملہ آور ہے. وہ دیکھو حجاز سے اٹھنے والا نور کفر کی گنگور گداؤں میں گر چکا ہے. جو حفظ شریعت پر حملہ آور ہے، کبھی پردے کی شکل میں، کبھی ترپول طلاقہ کی شکل میں صحائف قرآن کو نظر آتش کیا جا رہا ہے. ان مدارس عربیہ پر دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے، کفریہ کلمات کے کہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. اسلام کے مقدس شہزادیوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، ان کے سلب ایمان پر انعام رکھا جا رہا ہے. ان سب سے بڑھ کر ہمارے روحانی تعلق مع اللہ اور رسول کو سوائے ہستی سے مٹانے کے لیے نہ صرف ریشہ دوانیاں ہیں بلکہ ہرائے کے مستعمل مظاہرہ بھی نظر آ جاتا ہے. ہم طالبان اسلام جبکہ تم ہی تو تھے کہ جن کی صدائے تکبیر سے باطل کا ایوان لرز جاتے تھے. مگر پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچے تو صحیح یہ عروج سے زوال کیوں آ گیا. اور آج سوچتے ہیں ہمارے زوال کا سبب یہ بنا ہم نے زمانہ ماضی کو فراموش کر دیا، اسباب عروج کو نسیہ منسیہ کر دیا، اس قرآن و حدیث کے تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا، جس کی وجہ سے تم سر بلند تھے اتحاد کے مالا کو توڑ ڈالا. ہاں، قمار بازی، شراب نوشی، رقص و سرور اور لا یعنی گپ شپ ہمارا شوا بن چکا ہے. ارے وہ کون جس کے بچے میدان جہاد میں جانے کے لیے پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے، آج اس قوم کے بچے ٹک ٹاک میں کھڑے ہو کر ناچ رہے ہیں. پھر کہتے حالات نہیں بدلتے، حالات نہیں بدل سکتے جب تک تم خود نہ بدل جاؤ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا نے آج تک اس قوم کے حالات نہیں بدلی جس نے خود بدلنے کا خیال نہیں کیا. مگر محمد بن قاسم کے روحانی فرزندوں، افسوس نہ کرو، ہوش میں آ جاؤ، کیونکہ بابری مسجد مرثیہ پڑ رہی ہے. وہ فردوس سے زمین، کشمیر کی مظلوم ماں بہنیں، معصوم بچے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں اب کوئی محمد بن قاسم نہیں آئے گا. اس لیے امت مسلمہ کی ذمہ داریاں ہے کہ اس قرآن و حدیث کو، اس لیے امت مسلمہ کی ذمہ داریاں ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ.